السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نوجوانوں، دل ہر دم یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پکارتا رہوں، تمہیں کچھ کہتا رہوں۔ یہ سمجھ لو کہ یہ ایک قدرتی ایک احساس ہے جو مجھ میں پیدا ہو گیا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ میں بس تمہیں سے باتیں کرتا رہوں، تمہیں اپنی سناتا رہوں، تمہیں اپنے تجربات سے آگاہ کرتا رہوں اور اپنے سچے لگن، سچے احساس اور مکمل عزم کے ساتھ تمہیں آگے بڑھنے کے لیے کہتا رہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ میرے نوجوانوں میں، انسانیت کے رکھوالوں میں یہ احساس پکا ہو جائے، اردو میں ایک لفظ پیوستہ ہو جائے، ان میں گھس جائے یہ بات، احساس پکا ہو جائے کہ ہم سب دنیا کے انسان ایک ہیں اور ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے، ہم سب کے مفادات ایک ہیں، جتنا ہمیں کھانا ہے ہم کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے۔ ایک آدمی 3 روٹی کھاتا ہے، 3 روٹی کھائے گا نا، اس سے آگے تو 4تھی روٹی نہیں کھا سکتا۔ جس کے جو مقدر میں ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، یہ ہمارا پکا ایمان ہے۔ لیکن بہرحال جو ایک اختیار کی صورت اللہ نے انسان کو دے دی ہے، اس اختیار کو بہتر طریقے سے یا غلط طریقے سے جو انسان استعمال کرتا ہے، اس سے جو پیچیدگیاں اور اس سے جو خرابیاں ہمارے دنیا کے معاشرے میں آ گئی ہیں، تو وہ بہرحال میرے نوجوانوں کو ہی ٹھیک کرنی ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں نوجوانوں، آپ کو ہی احساس ہے کہ آپ ہی اس قافلے کے سالار ہیں، اس قافلے کو آگے لے کے بڑھنے والے ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ دنیا کے اندر ایک خاص قسم کی چاہت، لگن، آپس میں پیار اور محبت پیدا ہو جائے۔ یہ جو آپس کی دوریاں، یہ جو آپس کی نفرتیں مختلف زبانوں کی بنیاد پہ، علاقوں کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پر ڈال دی ہیں شیطان نے، اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر کے آپس میں محبت و پیار شروع کر دیں، آپس میں پیار اور محبت شروع کر دیں۔ اس کی ابتدا ہر آدمی کو اپنے گھر سے کرنا ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھر کے اندر پیار والا ماحول پیدا کریں، نوجوان اپنے ماں باپ سے محبت کریں گے، اپنے بڑوں کی عزت کریں گے، اپنے محلے والوں کے لیے مددگار ثابت ہوں گے، تو یقیناً آپس میں محبت اور پیار پیدا ہوگا۔ یہ واحد ایک ایسی چیز ہے جو آپ سمجھ لیں کہ بھئی ہاں، حقیقتاً اگر ہم بڑوں سے ادب سے پیش آئیں گے، ماں باپ سے محبت کریں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ میں اچھے طریقے سے رہیں گے، تو ہم میں محبت پیدا ہوگی۔ ہم اپنے ہمسایوں اور محلے والوں کے ساتھ میں بہترین سلوک کریں گے تو ان سے محبت پیدا ہوگی، اور یہ محبت پھر ایک محلے سے دوسرے محلے میں اور دوسرے محلے سے تیسرے محلے میں بڑھتی جائے گی۔
آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دینے کا رواج ڈالیں، جو ختم تو نہیں ہو گیا لیکن بس خاص مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بے غرض ہو کر کے ہم جو ہیں ایک دوسرے کو محبت میں تحفہ دیں۔ کبھی کبھی محبت کی باتیں کرنے کے لیے اکٹھے ہو جایا کریں اور ایک دوسرے کے خیالات سے، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، عقل تو حقیقت میں اپنی جگہ عظمت رکھتی ہے، لیکن تجربے کا بہت بڑا مقام ہے، تجربے کا بڑا مقام ہے۔ نوجوانوں کے پاس عقل بہت ہے، اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ آج کل کا نوجوان پہلے کے نوجوانوں کے مقابلے میں بہت باصلاحیت اور بہت عقل مند ہے۔ لیکن ظاہر ہے ایک چیز ہے جو تجربے سے حاصل ہوتی ہے، وہ عقل سے نہیں حاصل ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ جب انٹریکشن ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے، ایک محلہ دوسرے محلے سے اور دوسرا محلہ تیسرے محلے سے، وہاں کے بزرگوں سے اور نوجوانوں سے جب آپس میں ملتے رہیں گے تو خیالات کا تبادلہ بھی ہوتا رہے گا اور نئی نئی چیزیں ایک دوسرے کو ملتی رہیں گی۔ یہ شہری بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ جب یہ نوجوان اپنی حکومتوں سے کہیں گے کہ بھئی ہمیں محبت و پیار سے رہنا ہے، ہمیں دوسرے ملک کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا ہے، تو وہاں کے وفود یہاں جائیں گے، ایک ملک میں اچھے سے کے وفد دوسرے ملک میں جائیں گے، دوسرے ملک کے وفد تیسرے ملک میں جائیں گے۔ اس طرح سے آپ ایک دوسرے کے تجربات سے اور جو ان کے واقعات ہوتے ہیں اس سے سبق حاصل کریں گے اور راستہ محسوس کر سکیں گے۔ آئندہ انسانیت کے لیے بہترین راستہ کیا ہے؟ گول، جسے موٹو کہتے ہیں، منزل تو میں نے آپ کو بتا دی۔ ہم سب کی یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے لگیں، نفرتیں ختم کر دیں، پیار و محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگیں۔ یہ ہے ہمارا موٹو، یہ ہے ہماری منزل۔ اس منزل کی طرف جانے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے مطالعے سے، تاریخ کو پڑھنے سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کہاں کہاں انسان نے ٹھوکریں کھائی ہیں اور کن کن چیزوں سے انسان آگے بڑھا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں اور انسان نے کن خوبیوں کی وجہ سے دنیا کے اندر اچھائیاں پیدا کی ہیں۔ یہ وہ عوامل ہیں جن کے اوپر عمل کیے بغیر ہم کامیابی کی منزل کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ میرے نوجوانوں، بات کو ریپیٹیشن یا بار بار دہرانے کا مقصد یہی ہوتا ہے، ہم میں یہ احساس پکا ہو جائے، ہم میں یہ احساس دل میں بیٹھ جائے کہ ہم سب ایک ہیں۔ محبت و پیار ہمارا مقصد ہے، ہماری منزل انسانیت کی کامیابی ہے۔
ہماری منزل فتنہ و فساد کو ختم کرنا ہے۔ حرص و لالچ کی ایک مصیبت ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ دو طریقے سے ختم ہوتی ہے اور کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ تو یہ یقین کر لیں آپ کہ آپ اپنے طور پہ جتنا کر لیں گے نا، میں نے صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے، تو پھر آپ اچھے طریقے سے کر لیں گے تو پھر آپ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ ان اصولوں کے مطابق زندگی کو لے کر آگے بڑھیں گے جن اصولوں پر چل کر کے انسانیت نے ترقی کی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ آدمی کے اندر نیکی کا داعیہ ہونا چاہیے، اچھائی کا داعیہ ہونا چاہیے، اچھائیوں کا احساس ہونا چاہیے، برائیوں سے بچنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں، اپنی ذات سے نکل کر ارد گرد کے ماحول کے اوپر غور کرتے ہوئے ہمیں اپنے عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ وقت جس طرح تیزی سے جا رہا ہے، ایسے ہی تیزی سے ہمارے ہاتھ سے موقع نکلتے جا رہے ہیں۔ ہم جو کوششیں کرتے ہیں اور جو مواقع ہمیں حاصل ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے ضائع ہوتے جا رہے ہیں۔ وہی بات کہ آپ کو وقت کی قدر کرنا ہوگی۔ اس میں سب سے اہم بات دوسری جو ہے، جہاں اپنے اخلاق کو سنواریں گے آپ، وہاں آپ کو وقت کی قدر کرنی ہوگی۔ وقت کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ محسوس کریں کہ ارد گرد کے ماحول کی ضرورتیں کیا ہیں، آپ کے پڑوسیوں کی ضرورتیں کیا ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ اس طرح جب ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں گے تو وہ جگہ فتنہ و فساد سے خالی ہو جائے گی۔ جس جگہ پر انسان اپنے دوسرے انسانوں کے لیے مدد کا احساس پیدا کرتا ہے، مدد کا جذبہ پیدا کرتا ہے،